وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا وحادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں. محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں. کیوں ہے فضا معطر کیوں روشنی ہے گھر گھر حبیب داور تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں. محبوب رب اکبر تشریف. عیدوں کی عید آئی رحمت خدا لائی. عیدوں کی عید آئی رحمت خدا لائی. جود و سخا کے پیکر جود و سخا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں
آج انبیاء کے سرور تشریف ہونے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے ہونے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے حور و ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف جو شاہ بحر و بر ہیں نبیوں کے تاجور ہیں جو شاہ بحر و بر ہیں نبیوں کے تاجور ہیں وہ آمینہ تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات غم گسار جہاں سیاہ لامکاں والی کون و مکاں رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے ہم سب کے دلوں کے سہارے شیمہ کبیر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے آپ کے صحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں عشق کرنے والوں پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج 14 اگست ہے اور ملک پاکستان اللہ کا ہمیں نوازا ہوا یہ ایک تحفہ ہے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں تمام ممالک میں صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں کہ جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں اسلامی ملک تو بہت زیادہ ہیں لیکن صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں پہلی ریاست مدینہ المنورہ ہے اور دوسری ریاست پاکستان ہے جس کی بنیاد ہی یہی تھی کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے اور ایک ہی نعرہ بلند کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا
یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے بنتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر کہ ایسی ریاست کہ جس میں نماز پڑھنے والے کو جب وہ مسجد جا رہا ہو تو راستے میں شہید کوئی نہ کرے، ایسی ریاست کہ جس میں قرآن پڑھنے والوں کی زبانوں کو کاٹا نہ جائے، ایسی ریاست کہ جس میں مسلمان آزادانہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا سکیں، ایسی ریاست تیار کی جائے، بنائی جائے کہ مسلمان اپنے رب کو راضی کرے، اپنے محبوب کا نام بلند کرے۔ اس بنیاد پر اس ملک کو اور اس ریاست کو بنایا گیا ہے۔ ہم نے انگریزوں سے آزادی لی تھی، لیکن اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے کام ہیں، ایسا لگتا ہے ہم نے انگریزوں سے آزادی نہیں لی بلکہ انگریزوں نے ہم سے آزادی لی۔ جو حال ہم کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے انگریز ہم سے آزاد ہوئے ہیں، ہم ان سے آزاد نہیں ہوئے۔ آج جو حال ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، صبح سے لے کر اب تک باجے بجا کر کے دماغ کا باجا بنا چھوڑ۔ کاش کہ وہ والدین جو بچوں کو باجے لے کر کے دے رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے کہ بیٹا ملک حاصل کیسے کیا ہے۔ اس ملک کو لینے کے لیے باجے نہیں بجائے گئے تھے، ڈھول نہیں بجائے گئے تھے، بلکہ اپنے خون کی ندیاں بہائی گئی تھی۔ مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے، جو بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی ان سے پوچھو کہ اس ملک کو کیسے لیا گیا۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جس طرح آج 14 اگست آپ دیکھ رہے ہیں بارش صبح سے ہو رہی ہے، وہ بتاتے ہیں اسی طرح اس دن بھی بارش تھی اور خوب بارش ہوئی، اور جب ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے تو بتاتے ہیں کہ ادھر بارش ہے، پیچھے ہندوؤں اور سکھوں کا خوف اور ڈر ہے، اور سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کر کے کھائیں، اور جن درختوں کے نیچے ہم نے سہارا لیا، جن درختوں کا ہم نے آسرا لیا، اس بارش کی وجہ سے نیچے سے کیڑے نکل رہے تھے، اور وہ کیڑے ہم پر چڑھ رہے تھے اور ہم چھوڑ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کہیں پیچھے ہندو اور سکھ آ کر کے ہمیں مار نہ ڈالے۔ خواتین کو چھپایا جا رہا تھا، کہیں ہندو اور سکھ آ کر کے ہماری عزتوں کو نیلام نہ کر دے۔ جوان بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، خواتین کو قتل کیا جا رہا تھا، عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اس ملک کو لینے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنا خون بہایا گیا ہے۔ کاش کہ بچوں کو باجے لے کر دینے سے پہلے تم اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے کہ بیٹا آج باجے بجانے کا دن نہیں ہے، آج اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر شک ہو رہا ہے تو ابھی بھی ذرا انڈیا کے اندر حال دیکھیں، بھارت کے اندر کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں، ٹوکوں کے ساتھ مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے، چھریوں کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے۔ شاید ہم اس طرح جانوروں کو ذبح نہیں کرتے جس طرح وہاں پر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ دن اس لیے ہمیں ملا تھا کہ ہم اپنا بھی سکون برباد کریں اور لوگوں کا سکون بھی برباد کریں، باجے بجا کر لوگوں کو بتائیں کہ ہم آزاد ہونے کے قابل ہی نہیں تھے، ہمیں کیوں آزاد کیا گیا؟ کاش اپنے بچوں کو وہ تاریخ سنائیں، اپنے بچوں کو وہ تاریخ پڑھائیں کہ اس پاکستان کو بیٹا بڑے قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، پھر ہم نے پاکستان کو پایا ہے۔
نہیں تو بزرگوں کے پاس بٹھاؤ تاکہ بزرگ وہ کہانیاں سنائیں، وہ دکھ کی داستانیں سنائیں۔ اس پاکستان کو ہم نے کیسے لیا ہے میرے بھائی؟ خدا کا نام ہے، یہ جو ریاست ہمیں ملی ہے، پاکستان ہمیں عطا ہوا ہے، اس کو یوں ہی ضائع نہ کریں، اللہ کے سامنے جھک کر اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ آج ہم کھل کر کے تیرا اور تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو یاد رکھنے کی اللہ توفیق دے، اور اپنے بچوں کو یہ باجے نہ لے کر دیں، آپ کا اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، اس سے لوگوں کو پریشان کر کے، یا اگر لے کر دینا ہے تو کوئی بات نہیں آپ لے کر دیں، لیکن ان کو کہیں کہ اپنے گھر میں بجائیں، باجا لے کر دیں اور انہیں بولیں کہ بیٹا باہر گلی میں نہیں بجانا، تم نے گھر میں بجانا۔ ہاں جی، جن نے انہیں لے کر دیا ان کو پتہ لگے اس باجے سے ہوتا کیا ہے، باجا لے کے کہنے چلو جی جاؤ باہر لوگوں نے تنگ کرو، ہاں لے کر دیں، ضرور باجے لے کر دیں، بڑے سے بڑا لے کر دیں، لیکن گھر کا دروازہ باہر سے بند کریں اور اپنے بچوں کو کہیں بیٹا تم لوگوں نے گھر میں باجا بجانا ہے، تو بس 2-4 باری بجانا ہے انہیں، تو اس کے بعد پھر تسی بال نو بجانا ہے، باجا بھی توڑنا ہے پھر تسی بال بجانا ہے، انہیں واجہ بجانا ہے تو پھر انہوں ہو جانا ہے۔ تو یار جو ہم خود برداشت اپنے لیے نہیں کرتے، ایک درد کی بات کرنا چاہتے ہیں، جو تکلیف ہم اپنے لیے برداشت نہیں کرتے وہ دوسروں کو دینا، کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ آپ اپنے بچے کو کہیں میرے کان کے پاس باجا بجائے، اگر تو آپ کو برداشت ہو جائے تو پھر آپ گلی میں بیچ دینا، اور اگر آپ سے برداشت نہیں نہ ہو رہا تو پھر بھائی جیسے کان آپ کے ہیں دوسروں کے بھی کان ویسے ہی ہیں، جیسے آپ کو باجا تکلیف دے رہا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی تکلیف دے رہا ہے، تو اس لیے یہ پیسوں کا ضیاع الگ ہے، لوگوں کو تکلیف دینا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ آپ دیکھیں نا اسلام کے اندر خوبصورتی کتنی ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک جانور ذبح کر رہے ہو تو وہ دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، کیونکہ اس کو دیکھ کر جانور کو تکلیف ہوگی، تو جو اسلام جانور کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا وہ انسانوں کو تکلیف دینے کی اجازت دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ نہ کرے جتنے یہاں بیٹھے ہیں کسی نے باجے لے کر دیے ہوں، تجھے لے کے جتنے نے خدا دا واسطہ توڑ دینا کر جائے، تو یہ اپنے کول بٹھا لینا، اتھے بہ کے بجاؤ میرے کان دے کول، کوئی نہ کوئی نواں سیاپا پیا ہی رہندا ہے، جاؤ ٹک 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 ٹک، وہ ختم ہو جاتے واجہ شروع، واجہ مکنا ہے پھر وہ ٹک ٹک شروع ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ساری قوم نو ہدایت عطا فرمائے۔ یقین کرو واجہ تو سارے پہلے ہی بچہ پہ ہے، جو حالات نے جو مہنگائی ہے واجہ تو سارے پہلے بچے پہ نے، آٹا لین جاؤ ایک دن کوئی ریٹ ہوں اگلے دن کوئی ریٹ ہوں، پرسوں آٹا لین گیا تو 2100 روپے کا توڑا ملے، حساب لگاؤ 2100 روپے دا کی کھانا بندے، واجہ تو سارے پہلے بچے پہ نے، تم دماغ دے طرف جاؤ خدا دا واسطہ۔ اللہ تعالیٰ سانو ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ بہرحال ہم اپنے عنوان کی طرف ہی آتے ہیں، کیونکہ یہ میلاد کا مہینہ ہے اور میلاد ہماری جان ہے، ہم تو حضور کے صدقے ہی اس کائنات میں آئے ہیں۔ یہ کائنات میں اکثر ہی جملہ بولا کرتا ہوں، یہ کائنات بنی بھی حضور کے لیے ہے، چل بھی حضور کے دم سے رہی ہے۔ محبوب کو بنا کے خالق نے کہا محبوبہ تینوں بنا دیتا ہے، کائنات بھی تیرے واسطے سجا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یقین کریں کوئی مومن کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو،
اور اس کے سامنے حضور کا یا حضور کے شہر کا نام لیا جائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مچلے نہ۔ چلو میں آپ کو منہ میٹھا کرنے کے لیے یوں بھی صدا دیتا ہوں، میں ایک دعائے کلمہ بولنا لگا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے، پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے، ساریاں دا ہی بیڑا پار ہو جائے۔ آقا مدینے اندر، آقا مدینے اندر مل جائے آشیانہ، آمین بولو، آمین آمین۔ آقا مدینے اندر مل جائے آشیانہ، مل جائے آشیانہ، میرے خدا عطا ہو، میرے خدا عطا ہو مدنی کا آستانہ، مدنی کا آستانہ، آقا مدینے اندر مر کر قبر میں پہنچو، آقا کو کہتے پاؤں، آقا کو کہتے پاؤں، کچھ بھی نہ پوچھو اس سے، کچھ بھی نہ پوچھو اس سے، یہ ہے میرا دیوانہ، مر کر قبر میں پہنچو، آقا کو کہتے پاؤں، آقا کو کہتے پاؤں، کچھ بھی نہ پوچھو اس سے، یہ ہے میرا دیوانہ، آقا مدینے اندر مل جائے آشیانہ، میرے خدا عطا ہو مدنی کا آستانہ، آقا مدینے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا میرا محبوب پیغمبر، میرا لاڈ پیغمبر، نبیوں کا سہرا اور تاج پیغمبر، تم میں آیا، میں نے تم میں بھیجا، میرا نبی آیا ہے کیا کرنے کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتی، میرے قرآن کی آیتیں سنانے کے لیے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ حضور کی آمد ہوئی ہے ہمیں قرآن سنانے کے لیے، ہمارے دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، جو ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے تھے، اللہ فرماتا ہے اس زنگ کو صاف کرنے کے لیے میں نے تمہیں اپنا محبوب پیغمبر دے دیا ہوا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلال مبین۔ اللہ فرماتا ہے تم گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، تم گمراہی کی ضلالت میں غوطے کھا رہے تھے، تمہیں اگر ہدایت کا نور دیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے دیا، تمہیں لات منات عزا حبل کے
ان بتوں کے سامنے سے اٹھا کر ایک رب کے سامنے جھکایا ہے تو میرے محبوب نے جھکایا ہے۔ تبھی تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ لوگوں حضور کے دامن سے وابستہ رہو گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اگر حضور کو چھوڑو گے نا تو پھر ککھ بھی پلے نہیں جے رہنا، ایمان بھی جاندہ رہنا ہے۔ ساری عبادات، ذکر و اذکار، نمازیں، روزے، یہ اس وقت فائدہ دیں گے جب دامن مصطفیٰ سے ہم وابستہ ہو جائیں گے۔ یہ کائنات سجی ہی اس لیے، کیوں؟ آمینہ دلال آ گیا، سونا بے مثال آ گیا۔ گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر، ہمارا یہی پیغام ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ میلاد کیوں منا رہے ہو، یہ لائٹیں کیوں لگا رہے ہو، جھنڈے کیوں لگا رہے ہو، محفلیں کیوں سجا رہے ہو، بحث نہیں کرنی، جھگڑا لڑائی نہیں کرنی۔ ہمارا مسلک ہی محبت اور پیار والا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ کوئی پوچھے نا کیوں کر رہے ہو، اسے کہنا آمینہ دلال آ گیا، سونا بے مثال آ گیا، آمینہ دلال آ گیا، سونا بے۔ سارے عاشق بیٹھے ہیں، چس آئے گی رل کے پڑھو گے تھے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ دا ہے، اور ذکر مصطفیٰ ہوئے عاشق نو چس نہ آوے، اے نہیں ہوندا۔ آمینہ دلال آ گیا، سونا بے، سونا بے، امت دی بخشش لئی سخی لجپال آ گیا، آمینہ دلال آ گیا، سونا بے، سونا بے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن عباس حضور کے پاس آئی، آقا میں کچھ بھی یاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا، میں قرآن کو سیکھنا چاہتا ہوں، آقا کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ ذرا قریب آ، عبداللہ ذرا میرے پاس آ۔ حضرت عبداللہ حضور کے قریب ہوئے، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت عبداللہ کے سینے پہ مارا۔ یہ نہیں کہا گرامر پڑھو، صرف نحو پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، پھر تمہیں قرآن یاد ہو جائے گا، نہیں کہا حضور قرآن یاد کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے قریب بلا کر کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور کا ہاتھ لگنا تھا، مجھے پورے قرآن کی تفسیر میرے سینے میں آ گئی۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضور نے ہاتھ مار کر حضرت عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن بنا دیا۔ لوگ یہاں نے نسبت نہ کچھ نہیں ہوندا، میں کیا سارا کچھ ہوندا ہی نسبت دے نال، اگر نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، نسبت مصطفیٰ سے ہے تو سب کچھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی پیدائش ہوئی، اس دنیا کا عجب نظام ہو گیا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، بدلا ہے، ہر چیز سمجھ میں نہ آنے والی۔ عبداللہ ہوا کیا؟ فرمایا فَقَانَ مِن دَلَالَةِ حَمْلِ النَّبِيِّ
ان کل دابۃ کانت لقریش نطقت تلک اللیلہ وقالت حملا برسول اللہ ورب الکعبہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس رات حضور کی ولادت ہوئی نا، جس رات، تو قریش کے جتنے جانور، انسان نہیں، جانور، بھیڑیں، گائیں، جو بھی جانور قریش کے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سارے کہہ رہے تھے اپنی زبان سے جس رات حضور کی آمد ہوئی ہے اس رات جانور بھی بولنے لگ گئے۔ جانورانوں زبانہ مل گئیاں نے جدو مصطفیٰ دی آمد ہو گئی ہے، جانور بول رہے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ ہاں بھئی کیا ہوا، کس چیز کی مبارکی؟ جانور کہتے ہوں گے آمینہ دلال آ گئے، سونا بے مثال آ گئے، آمینہ دلال سونا بے۔ جس رات میرے نبی کی آمد ہوئی ہے فرمایا وَهُوَ أَمَانُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا، پوری دنیا میں امن ہو گیا، وَسِرَاجُ أَهْلِهَا، اور ان کا نور چمکنے لگا، نور چمکنے لگا۔ کس رات؟ جس رات میرا محبوب پیغمبر آیا۔ وَلَمْ يَبْقَ قَاهِنَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا قَبِيلَةٌ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ إِلَّا حُجِبَتْ عَنْ صَاحِبَتِهَا وَانْتُزِعَ عِلْمُ الْكَهَنَةِ۔ آقا کی آمد ہوئی، جتنے جادوگر تھے ان عرب قبائل کے، جتنے جادو کرنے والے، ان کا جادو اللہ نے اٹھا لیا۔ جادوگروں کو جادو ہی غائب ہو، سینے سے جادو ختم۔ جادوگر پریشان ہے، ہویا کی ساڑھے جادو تے چل دے بڑے سن، آج ساڑھے علم نو کی ہویا ہے، ساڑھے جادو نو کی ہویا ہے۔ تو مشیت میں جھوم کے کہوں گا آمینہ دم، آج ہمارا موضوع یہی ہے، آمینہ دم سونا بے، آمینہ دلال آ گئے، سونا بے۔ جب میرے محبوب کی آمد ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جتنے بادشاہ تھے ان کے تخت الٹ گئے۔ وَمَرَّتْ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَى وُحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبِشَارَاتِ۔ فرمایا مشرق کے جانور، مغرب کے جانور دوڑ لگا رہے ہیں، کوئی مشرق سے مغرب طرف، کوئی مغرب سے مشرق طرف۔ اور جانوروں تمہیں کیا ہوا، دوڑے کیوں لگا رہے ہو؟ جانور کہتے ہیں آمینہ دم سونا بے، آمینہ دلال آ گئے، سونا بے۔ اور صرف زمین کے جانور نہیں، صرف زمین پہ چلنے والے جانور ہی نہیں، بلکہ فرمایا وَكَذَلِكَ الْبِحَارُ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِهِ۔ سمندر کے اندر
جتنے جانور ہیں، مچھلیاں، جتنے بھی سمندری جانور ہیں، وہ سارے بھی کہتے ہیں لوگوں بالبشارات، مبارکیں ہوں، خوشیاں ہوں، بشارتیں ہوں، اور مچھلیوں، سمندر کے جانوروں کیوں خوشخبریاں دے رہے ہو؟ وہ کہتے ہوں گے آمینہ تب سونا بے، اور صرف جانوروں کی حد تک نہیں حاجی صاحب، سر جی، صرف جانوروں کی حد تک نہیں، آگے حدیث سنیں، فرمایا نداء فی الارض و نداء فی السماء، پوری زمین میں منادی ہو رہی ہے۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے اعلان ہونا، منادی کرنا۔ فی الارض زمین میں، ونداء اور نداء فی السماء آسمان میں، زمین و آسمان میں اعلان ہو رہے ہیں۔ کوئی بہترین کام ہو رہا ہوئے، بندہ سپیکر کھول کے اعلان کر دے، اعلان کر کے لوگوں نو خبر دیندہ ہے، مطلب ہوں ہے دھیان دیو، کہا جاتا ہے حضرات ضروری اعلان سن لیں، حضرات ضروری اعلان سماعت کر لیں، لوگ چکنے ہو جاتے ہیں، کوئی اہم بات ہونے لگی ہے، کوئی کمال کی بات ہونے لگی ہے، میرے نبی کی آمد ہوئی ہے، زمین میں بھی ندا ہو رہی ہے، آسمان میں بھی ندا ہو رہی ہے، کیا ندا ہو رہی ہے؟ ان ابشرو، خوشیاں مناؤ، مبارکیں ہو، بشارتیں ہو، کیا ہو گیا؟ کس بات کی خوشیاں گئیں؟ کہتے ہوں گے آمینہ تک سونا بے، آمینہ دلال آ گیا، سونا بے۔ اچھا اب نا ایک نکتے کی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آپ بڑے باشعور سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس بات کو نا دل سے سمجھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعلان کیا ہوا، فقد آنا لی ابی القاسم، خوشی اس بات کی ہے کہ ابو القاسم آ رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات سمجھانے لگا ہوں، سمجھنا۔ حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، اور کنیت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ بیٹا دے اور بیٹے کے نام سے کنیت ہوتی ہے، یہ سنت ہے، اپنے نام کی کنیت بنانا اپنے بیٹے کے نام سے۔ حضور ابھی پیدا ہو رہے ہیں، حضور جوان ہوئے، آقا کی شادی ہوئی، حضور کو اللہ نے بیٹا دیا، پھر حضور نے قاسم نام رکھا، پھر حضور کی کنیت ابو القاسم بنی، نہیں سمجھے؟ حضور کی شادی، پھر بیٹا، پھر قاسم نام رکھا، پھر کنیت ابو القاسم، اور ابھی حضور کی ولادت ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے ابو القاسم آ گئے۔ یعنی حضور دے چرچے تے ہو رہے نے، حضور دے پتران دے چرچے بھی ہو رہے ہیں۔ حضور کی ولادت پہ کہا جا رہا ہے ابو القاسم آ گئے، یعنی شادی کے بعد بیٹے کا جو نام رکھنا ہے حضور کی ولادت پر اسی نام سے پکارا جا رہا ہے۔ کہاں ابو القاسم آ گئے، ان یخرج الی الارض میمونا مبارکا، فرمایا جو اس کائنات کے لیے آ رہا ہے وہ کائنات کے لیے مبارک بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اس کائنات کے لیے اس کو مبارک بنا کے بھیجا۔ یہ کائنات معطر و منور ہو گئی جب مصطفیٰ آ گئے، اس کائنات کے اندھیرے مٹ گئے جب مصطفیٰ آ گئے، ہر طرف روشنیاں ہو گئیں، کیوں؟ آمینہ تب
پڑھو پڑھو آمینہ دا سونا بے مثال آ گیا. یہ کتاب الشفا ہے اور اس میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بڑا کمال لکھا ہے. ایک چرواہا تھا اور وہ اپنا بھیڑیا وہ اپنی بکریاں لے کے چرا رہا تھا. چرواہا بکریاں لے کے چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیے نے اس کی بکری پکڑی اور دوڑ لگا دی. بھیڑیے کا کام ہے جانور کھانا چیر پھاڑ کرنا. وہ بکریاں چرا رہا تھا تو بھیڑیے نے بکری اٹھائی بھاگ گیا. اس نے پیچھے دوڑ لگائی اور بھیڑیے سے بکری چھین لی. یہ بڑا دل سے سننے والا واقعہ ہے. بھیڑیے سے بکری چھین لی. جب بکری چھینی نا تو بھیڑیا انسانوں کی طرح بولنے لگا. کیا کہتا ہے؟ فَأَقَذِّعْبُ وَقَالْ لِلرَّائِي أَلَا تَتَّقِ اللَّهَ قُلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقِي. اے چرواہی تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا, تجھے اللہ سے ڈر نہیں آتا. اللہ نے مجھے رزق دیا, تو نے مجھ سے چھین لیا. کون بولا ہے؟ بھیڑیا بولا. کہتا اللہ نے مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا. الا تتق اللہ, تجھے اللہ سے ڈر نہیں آتا. جب وہ بولا نا تو قال الراعی العجب, وہ جو چرواہا تھا وہ بڑا تعجب میں گیا, پریشان ہو گیا. کہتے ہیں بھیڑیے بھی بول دینے والا. یہ بھیڑیے انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں. بڑا پریشان ہوا. کہتا ہے من ذئب یتکلم بکلام الانس. بڑے تعجب کی باتیں, بلا بھیڑیے بھی انسانوں کی طرح کلام کرتی ہیں. فقال الذئب الا اخبرک باعجبک من ذلک. بھیڑیاں کہتے ہیں اس بات پر پریشان نہ ہو, میں بولنے لگا مجھے زبان مل گئی کیونکہ آمینہ دلال آمینہ دلال آگئے ہیں. سونا بے بھیڑیا کہتے ہیں یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں انسانوں کی طرح بول رہا ہوں, میں اس سے بڑے تعجب کی بات بھی تمہیں بتاتا ہوں. بولو بھئی کیا تعجب کی بات ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ بین الحرتین آمینہ دلال آگئے ہیں. تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, تو یہاں پہ بکریاں چرا رہا ہے, وہاں آمینہ دا. بولو آمینہ دا. سونا بے. اچھا وہ کہنے لگا اچھا حضور آ گئے ہیں, آمینہ کا لال آ گئے ہیں, تو میں کیا کروں, مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا جا پھر یحدث الناس بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. تجھے نہیں پتا جو آمینہ کا لال آئے وہ لوگوں کو خبریں سنا رہا ہے. جب سے دنیا بنی جب تک دنیا رہے گی وہ ساری خبریں دے رہا ہے. آج نہ کئی لوگ کی پھر گل کرتے حضور کو تو علم نہیں ہے. معاذ اللہ, حضور نے دیوار دے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں. حضور کو یہ علم نہیں, حضور کو وہ علم نہیں. یہاں بھیڑیا کہہ رہا ہے یحدث الناس. میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتاتا ہوں سمجھ آ جائے. یحدث الناس وہ لوگوں کو باتیں بتا رہا ہے, باتیں دے رہا ہے. بِأَنْبَاءِ اور خبریں دے رہا ہے. مَا قَدْ سَبَقَ جو ہو رہا ہے.
بیڑیا کہہ رہے خبراں دے رہے آنے والے وقت دیاں. میں کہا ہوں موٹے ٹیڈ والے مولوی تیرے نالوں تو بیڑیا چنگا. تینوں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ حضور کو علم ہے کہ نہیں ہے. وہاں بیڑیا کہہ رہے حضور تے خبراں دے رہے ہیں. آقا ساریاں خبراں پہنچا رہے ہیں. اچھا وہ کہتا ہے پھر میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہے فآت الرأی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاخبرہ فقال النبی. وہ کہتا ہے ایسے کر کہ جا کے کلمہ پڑھ مسلمان. کون کہہ بیڑیا. بیڑیا بولا ہے تسی بھی تے بولو نا. بیڑیا کہتا ہے جا کے کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا. تو وہ چرواہا کہتا ہے پھر میری بکریاں دا کی ہوئے گا؟ بھئی بکریاں تو یہاں ہے ساری تو نہیں ساتھ لے جا سکتا. میری بکریوں کا کیا ہوگا؟ بیڑیاں کہتے ہیں تو جا کلمہ پڑھ مسلمان ہو تیری بکریوں کی میں حفاظت کروں گا. تیری بکریوں کا میں محافظ ہو جاؤں گا. بھلا بیڑیے بھی بکریوں کے محافظ ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں. کب جب آمینہ دلال آگے سونا بے مس آمینہ دلال آگے سونا بے. چرواہا کہندا اچھا بڑا سیاح ہے. میں تیرے کو ایک بکری کھوئی ہے تے تو چاہنا ہے میں چلا جاواں تے تو میری ساریاں بکریاں کھا جائیں. بیڑیا کہتا ہے نہیں جب نام حضور کا آ جائے تو حضور کے نام پہ کبھی دھوکہ نہیں دیا جاتا. تو جا میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا. میں محافظ ہوں گا. نہ خود نقصان پہنچاؤں گا نہ کسی اور کو نقصان پہنچانے دوں گا. اور تعجب کی بات یہ ہے چرواہے نے بیڑیے کی بات پہ یقین کر لیا اور یقین کر کے وہاں سے چل پڑا. بھیڑیا بھی اوپر پہاڑی پہ بیٹھ گیا اپنے دم ہلاتا ہوا بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے. اگر کوئی بکری دائیں بائیں جاتی ہے نیچے آ کے بکریوں کو پھر ریوڑ کے اندر ملاتا ہے پھر اوپر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے. پورا محافظ بنا ہوا بکریوں کا. یہ وہاں سے چل پڑا. چلتے چلتے جب پہاڑی سے ایسے نیچے اترنے لگا نا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس طرح صحابہ اکرام کا جمکٹا ہے. درمیان میں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ایسے جیسے ستاروں کے درمیان چاند نہیں چمک رہا ہوتا ایسے صحابہ میں مصطفیٰ چمک رہے تھے. صدیق ادھر عمر ادھر عثمان ادھر علی ادھر. ان جگمگ جگمگے جگمگ جگمگے جگمگ جگمگے تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہ زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق چار یار. اب یہ نہ جب آیا اس نے دیکھا حضور تشریف فرما ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھن دی تے لوڑ ہی نہیں نا مصطفیٰ نو ویکھ کے پتہ چل جاندا ہے یہی تے مصطفیٰ نے. پوچھن دی لوڑ کتنے رہ جاندی ہے. پھر مصطفیٰ نو ویکھ کے اس نے دیکھا حضور بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نا آگے نہیں آیا. اب جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھائی پیچھے کھڑے ہیں. اب وہ کوشش کر رہے ہیں میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں. آگے نہیں آتے لوگوں کو تنگ. آگے آگے ہو جائیں آپ دوست آگے پیچھے دوستوں کو جگہ مل جائے. آگے آگے ہو جاؤ جگہ خالی ہے کہ ہو جاؤ آگے ہو جاؤ. اوہ ہلو تو صحیح ہلو 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 آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. وہ نا اس نے دیکھا حضور تشریف فرما ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نا پیچھے بیٹھ گیا. آگے نہیں آیا کہ میں صحابہ کو تنگ کروں گا قریب جاؤں گا صحابہ کو تکلیف ہوگی. اب یہ منظر دیکھنا میں کوئی کہانی قصہ نہیں سنا رہا میں حضور کا سچا واقعہ سنا رہا ہوں. وہ پیچھے بیٹھ گیا. جب وہ بیٹھا نا حضور نے اشارہ کیا فرمایا قم کھڑا ہو
کھڑا ہو فحدثہم، جو تیرے ساتھ ہوا ہے میرے یاروں کو سنا۔ ابھی اس نے تو بات بھی نہیں کی حضور سے، اس نے تو بتایا بھی نہیں کہ حضور میں کیا لینے آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، آنے کا مقصد کیا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ حضور فرماتے ہیں قم، کھڑا ہو، فحدثہم، جو تیرے ساتھ ہوا ہے نا وہ میرے یاروں کو سنا۔ چرواہے نے ساری کہانی سنائی، جو جو ہوا جیسے جیسے ہوا، آ کر کے محبوب کو سنا دیا، ساری بات سنا دی۔ میرے نبی نے فرمایا ثم قال صدقہ۔ یہ بات نا دل میں اتارنے والی ہے، میں بڑے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں قال صدقہ، یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ مجھے ذرا بتانا ایک بات کہ کسی کی تصدیق کرنے کے لیے وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھئی میں کسی جگہ کی تحقیق کروں یا اس کے بارے میں گواہی دوں کہ ہاں وہاں پہ یہ کام ہوا ہے تو وہاں ہوں گا تو بتاؤں گا نا، اگر نہیں ہے تو نہیں بتا سکتا۔ آپ کہیں بیٹھے ہوں، اگر موجود ہے تو بتا سکتے ہیں، نہیں ہے تو نہیں بتا سکتے۔ یہ بات سمجھنا، یہ میں مثال اس لیے دیتا ہوں بات سمجھنا آسان ہو، اور یہ مثال دے کے سمجھانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ جو مثال میں دیتا ہوں نا اکثر یہ آقا کی سنت پوری کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے سن رکھا ہے حضور نے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ایک بار یوں درخت ہلایا، زور سے درخت ہلایا، اس میں پتے گرنے لگ گئے، سوکھے ہوئے پتے۔ تو حضور نے فرمایا ابو ذر دیکھ رہا ہے میں نے ہلایا پتے گر گئے؟ حضور بالکل گر گئے۔ آقا نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا اس طرح گناہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ سنت ہے مثال دے کے بات کو سمجھانا، اس کو غلط رنگ نہ دیا کریں۔ کہاں حضور کی ذات ہے، کہاں ہماری اوقات ہے۔ ہم تو حضور کے قدموں میں نالین سے لگنے والی جو مٹی ہے اس کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ایگزامپل دیتا ہوں صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ نسبت یا برابری تو اللہ معاف فرمائے اسی کافر ہو جائیے کہ حضور دی برابری کریے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ حضور نے تصدیق کی، حالانکہ حضور تو صحابہ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہاں یہ معاملہ ہوا، ماجرا ہوا، واقعہ ہوا، آقا نے یہاں بیٹھ کے تصدیق کر دی۔ اس کا مطلب ہے جو یہاں ہو رہا ہے حضور کو وہ بھی پتا ہے، جو وہاں ہو رہا ہے حضور کو وہ بھی پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس نے نا سارا واقعہ سنایا، حضور نے تصدیق کر دی۔ آقا نے فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ کہندہ حضور کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کرو۔ اجے بھی کوئی گل پوچھنے والی رہ گئی ہے۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تو واپس جا، یہ جانے لگا۔ آقا نے فرمایا یہ توجہ سے، آقا نے فرمایا جا کے بکریاں گن لیں، پوریاں ہون گیاں۔ آمینہ دلال آگے، آمینہ دلال آگے، سوڑا میں امت دی بخشش لئی، سخی لجپال آگئے۔ آمینہ دلال سوڑا میں آقا فرمائے بکریوں کو گن لینا، بکریاں پوریاں ہوں گی۔ یہ کہنے لگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، سلام لیا، واپس آ گیا۔ حضور کی بات پر تو یقین تھا، لیکن اتمام حجت کے لیے وہ گننے لگا 1 2 3 4 5۔ اس نے گنتی کی، جتنی چھوڑ کے گیا تھا پوری کی پوری تھی، بکریاں پوریاں۔ اچھا اب اس نے کیا کیا کہ کذالک وذبح للذیب شاۃ منہا، اس نے خود ایک بکری کو ذبح کیا اور ذبح کر کے بھیڑیے کو دے دی۔
اچھا پہلے کھول ہی سی، اب خود ذبح کر کے بیڑیے کو دے رہا ہے۔ بیڑیاں کہتے ہیں یہ کیا بات، پہلے مجھ سے بکری چھین لی، اب خود ذبح کر کے دے رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے چرواہا کہہ رہا ہوگا آمینہ دلال سوڑا بے۔ جب حضور کی محفل اختتام ہوتی ہے، محفل حضور کی اختتام کی طرح پہنچتی ہے، پھر بندہ لنگر بناتا ہے۔ ہر کسی کی استطاعت ہوتی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق لنگر تیار کرتے ہیں۔ چرواہا نے بھی کہا ہوگا تو نے حضور تک مجھے پہنچایا، میں تجھے حضور کا لنگر کھلا رہا ہوں، کیونکہ آمینہ دلال آ گئے، آ گیا آمینہ دم سوڑا بے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بس آخری حدیث سنے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان رجلا اتا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال متى الساعة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضور قیامت کدوں آئے گی؟ اب یہ بڑی اہم بات توجہ سے سننا، حضور قیامت کدوں آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما عادت لہا، تو کوئی تیاری کیتی ہے؟ بھئی تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو کوئی تیاری کی ہے، اپنے آپ کو تیار کیا ہے، کوئی تیاری کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا ما عادت لہا من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقہ۔ حضور تیاری کتھے کرنی ہے، کوئی ایڈی تیاری نہیں، نہ کوئی بہتیاں نمازاں پڑھی ہیں، نہ کوئی بہتے روزے رکھے نے، نہ کوئی صدقہ خیرات کیتا ہے، فرضی کیا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ فرضاں تو چھٹی، نوافل کی بات ہو رہی ہے، فرض ادا کیے ہیں، فرض نماز بھی پڑھی ہے، فرض روزے بھی رکھے ہیں، جو صدقہ خیرات بنتا تھا وہ دیا ہے، اس سے ہٹ کر جو نوافل تھے۔ صحابی کہتا ہے حضور کوئی زیادہ میں نے نوافل نہیں پڑھے، کوئی زیادہ نمازیں میں نے نہیں پڑھی، کوئی زیادہ صدقہ خیرات بھی میں نے نہیں کیا، کوئی زیادہ نفلی روزے بھی میں نے نہیں رکھے۔ اس کا مطلب صحابی کو پتا تھا کہ تیاری تو یہی ہے، آخرت کی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنا۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ما عادت لہا، میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے، میں نے کوئی نفلی روزے صدقہ خیرات نفل نہیں پڑھے۔ میرے نبی نے فرمایا کچھ کی طویل، سوال تو بنتا ہے بھئی، سوال کیا ہے قیامت کب آئے گی، تو میں نے پوچھا تیاری ہے تو تم کہہ رہے ہو تیاری کوئی نہیں، کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا، کوئی عمل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ صحابی نے جو جواب دیا سنیو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا۔ صحابی نے کہا وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ میں نے اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، بڑی چاہت سے آئے گی۔ صحابی کیا کہتا ہے وَلَكِنِّي، اور لیکن، احب اللہ، اللہ سے محبت کی ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں نا یہ خالی محبت سے کچھ نہیں ہوتا، تم محبت کے دعوے کرتے ہو، حضور کی محفلیں سجاتے ہو، میلاد مناتے ہو، یہ محبت سے کچھ نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، حضرت انس فرما رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں جب اس نے کہا حضور صرف اللہ اس کے رسول سے محبت کی ہے، آقا نے فرمایا انت مع من احببتا، جو تو نے مجھ سے محبت کی ہے اس کی وجہ سے قیامت کے روز تو میرے ساتھ ہوگا۔ جو تو نے مجھ سے پیار کیا ہے، جو تو نے مجھ سے محبت کی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا
اس محبت کی وجہ سے اللہ تجھے میرا ساتھ عطا فرما دے گا، کیونکہ آمینہ دلال سونا بے آمینہ دلال سونا بے۔ اچھا اگر اجازت دیں تو 1-2 منٹ میں ایک واقعہ نہ سنا دوں، ذہن میں آ گیا یار، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اگلے جمعے زندگی رہ نہ رہے تو دل کر رہا ہے سنائی دوں، کیونکہ گل حضور دی ہے۔ حضرت نا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور صحابی کیسے ہیں کہ اس وقت جو لوگ سفر کرتے جب جنگلوں سے گزرتے نا تو ان کا طریقہ کار ہی ہوتا تھا یہود و نصارہ کا کہ وہ جنگل میں جاتے ہوئے کہتے کہ اس جنگل کے جو جنات ہیں ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کا ذہن تھا کہ جب ہم اپنے آپ کو جن کے حوالے کر دیں گے تو وہ جن ہماری حفاظت کرے گا اور جنگل میں ہمیں کوئی جانور نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اتنا عقیدہ مضبوط تھا کہ وہ اپنے آپ کو جن کے حوالے کر کے سکون سے سو جاتے۔ حضرت تمیم داری مگر مختصر سنانے لگا۔ تمیم داری نا جنگل سے اسی طرح گزر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، ٹھہرنا تھا، تو کہنے لگے میں اس جنگل کے سب سے بڑے جن کو اپنا محافظ قرار دیتا ہوں، اپنے آپ کو سب سے بڑے جن کے حوالے کرتا ہوں۔ اب یہ بات کہی تھی تو غیر سے آواز آئی، جن بولنے لگا، کہنے لگا اب ہم کسی کو اپنی حفاظت میں نہیں لیتے، ہماری حفاظت میں نہ آؤ، اللہ کی حفاظت میں آؤ۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ وہ کہنے لگا آمینہ ہم نے بھی کل ہی اس نبی کا کلمہ پڑھا، اب تم ہماری حفاظت میں نہ آؤ، اب تم اللہ کی حفاظت میں آؤ۔ حضرت کی باری یہ سنا ہے جنات نے بھی کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے اپنا سارا خاندان لیا حضور کی بارگاہ میں، ہمارا مسلمان ہو گئے، تاجر تھے، شام میں گئے تجارت کے لیے، ملک شام میں جب شام ہوئی نا انہوں نے دیکھا کہ گرجا عیسائیوں کا چمک رہا ہے، روشنی ہے، چمک ہے، دمک ہے، کہنے لگے اتنی روشنی کس چیز کی ہے گرجے کے اندر داخل ہو کے دیکھا، انہوں نے مشعلیں لگائی ہوئی تھی گرجے کے اندر جس میں لائٹ تھی، آگ جل رہی تھی، روشن ہو رہی تھی مشعل کے ساتھ، ان کا گرجا روشن ہو رہا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ سائی اپنا گرجا روشن کر سکتے ہیں، جیسے وہ نصیب نہیں کر سکتے۔